ندیم رضا کا سلام. بس ہم نے کہا کہ بالکل ہی ایسے ہی کریں, انفارمل وے میں کرنی باتیں, اور باتیں لیکن فارمل ہیں کہ وہ عالمی تناظر میں یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر سیاست میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی آج بات کرنی ہے. آج صبح پہنچے ہیں, ایک تو 2 وفود کے تبادلے ہوئے ہیں. ایک وفد آیا دوحہ سے اسلام آباد, اور ایک پہنچا ہے امریکی وزیر خارجہ کی جو پہنچے ہیں وہاں اسرائیل پہنچے ہیں. وہ جو یو اے ای اور اسرائیل کا معاہدہ تھا اس کی جو پیش رفت ہے اس میں اور مزید ممالک کتنے شامل ہونے جا رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں. پھر ایک دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. پھر وہ چین کی وجہ سے جو خطے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں. اس کے اوپر بات کرنی ہے ہم نے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پومپیو کی, امریکی وزیر خارجہ جو اسرائیل پہنچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس نے عالمی سطح پہ بالخصوص مسلمان ممالک کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی جا رہی ہیں. آئے روز بیانات آ رہے ہیں کہ بحرین, یمن اور اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پومپیو کا جو دورہ ہے وہ یہاں صرف ویسے اسرائیل نہیں ہے, اسرائیل کے بعد ان کا جو پلان دورہ ہے اس میں وہ یو اے ای بھی آئیں گے, تو ان سے معلومات کریں گے کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے آگے. پھر یہاں سے ان کا بحرین کا بھی وزٹ ہے اور سوڈان کا بھی وزٹ ہے. وہ چاہتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ امور طے پا جائیں, کیونکہ دیکھیں یہ نومبر میں امریکہ کے صدارتی انتخاب ہونے ہیں, اس سے پہلے یہ معاملات طے کرنے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ سعودی عرب کے تحفظ کے لیے کہہ لیں یا عالم اسلام کی ایک فورس سعودی قیادت کے اندر بنی ہے جو یمن وار سے پہلے بنی تھی, جس میں 41 ممالک کی فوجیں اس میں شامل ہیں, اور پاکستان کے راحل شریف اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اس کی قیادت کر رہے ہیں. وہ بنا تھا یعنی کہ سعودی عرب کی حفاظت یا عالم اسلام کے لیے بہرحال, لیکن وہ یمن کے اندر برسر پیکار ہے. اسی طرح سیریا میں جنگ چل رہی تھی. پھر وہ لیبیا بھی ایک چیز ہے. اچھا, اس میں 41 ممالک تھے. اور پھر یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی, اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ممالک ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس معاہدے کی طرف آئیں گے. جس طرح سے سوڈان کا نام آیا ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ افریقہ کی ممالک اس طرح کے وہ اس معاہدے میں آئیں گے اور یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ اس معاہدے کے اوپر جو دستخط ہونے ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ہونے, امریکہ کے اندر وہاں پہ ہونے, اس دستخط میں دستخط ہوں. اس سے پہلے پومپیو اسی لیے تیزی دکھا رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ معاملات آگے کی طرف بڑھتے جائیں, کیونکہ دیکھیں اس کے جو اثرات مرتب ہونے ہیں فوری طور پہ. ایک تو یمن جنگ چل رہی ہے وہ ہمارے سامنے, وہاں پہ جو شکست ہوئی ہے اتحادی ممالک کو وہ ہے. پھر سیریا ہے, وہاں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر ایک اور ہے لیبیا جو سب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے, وہاں بھی تقریباً 2 چیزیں اس کے اندر تھوڑا سا یاد آ گئیں کہ لیبیا میں بھی جو خلیفہ ہیں ان کو آلموسٹ شکست ہو چکی ہے. اس کی وہاں ان کو شکست ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی ان کا ہے ہاتھ ہے عرب ممالک کا. اور اسی طرح سے یمن میں اچھا دونوں جگہ متضاد پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں. یہاں پہ حکومت کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو فورسیں ہیں, جو نجی ملیشیاز ہیں, ان کو ساتھ دیا جا رہا ہے. تو ہم اس کی شدت میں بھی ہم اضافہ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک یہ تھا پومپیو کا وزٹ اور عرب ممالک کی جو صورتحال ہونے جا رہی ہے. اچھا, اسی طرح اسی کے ساتھ اسی مشرق وسطی سے ہم بات کرتے ہیں عراق کی, کہ جہاں 3 جنوری 2020 کو امریکی جو ڈرون اٹیک کے اندر ایران کے سب سے با اثر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تھی, ان کے ساتھ مزید بھی اعلیٰ شخصیات شہید ہوئی تھی. اس کے بعد عراق کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی تھی کہ عراق میں جتنی بھی امریکی فوج ہیں یا وہ اتحادی فورسز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے نکل جائیں. تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. اب انہوں نے تاجی کی جو اڈہ ہے, فوجی اڈہ, وہاں سے فوجیوں کا انخلا شروع کر دیا گیا. یہ وہ تاجی بیس ہے جہاں وہ جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد میں شہادت کے بعد اس پہ مسلسل اٹیکس ہو رہے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہوا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اپنے فوجیوں کی جو باہر اس طرح مصروفیات ہیں ان کو وہ کم سے کم کر دیں گے اور فوجیوں کو واپس لائیں گے. کیوں؟ اگین کہ
نومبر میں وہاں پہ صدارتی انتخاب ہے، وہاں جانا ہے۔ اچھا اسی صدارتی انتخاب سے ایک اور بھی ڈیولپمنٹ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے افغانستان کا وفد دوحہ سے اسلام آباد پہنچا ہے، کیونکہ یہ بھی ان کی پالیسی کا ایک اہم جز تھا کہ وہاں پہ جو وار لارڈ گروپ لڑے تھے طالبان کی جانب سے جو چیزیں چل رہی ساری کی ساری، اور یہ بھی دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے۔ اچھا اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بھی خبر ہے، وہ بھی افغانستان ہے، یہ بھی امریکی الیکشن میں ایک کلیدی کردار ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا کہ افغانستان میں امن قائم کیا جائے گا۔ یہ دوحہ میں اسی سال دوحہ میں بھی جو 1.5 سال کی مشقت کے بعد زلمے خلیلزاد نے تواتر کے ساتھ 9 سے 10 ادوار کیے تھے طالبان اور حکومت سے مذاکرات کیے تھے، اس کے بعد طے پا گیا تھا، معاملہ دوحہ میں ہوا، لیکن اس میں قیدیوں کی رہائی کا معاملہ وہ بیچ میں آ گیا، پھر بین الاقوام جو مذاکرات ہونے تھے وہ سلسلہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ کیوں کہ تھوڑے سے طالبان کے قیدی وہ رہ گئے ہیں، وہ ان میں انتہائی سنگین مقدمات ہیں جس میں ایمبیسیوں پر حملے ہیں اور فوجیوں کی ہلاکتیں، اس میں ملوث ہے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بھی ہے۔ تو یہ جو افغان طالبان کا جو سیاسی وفد آیا ہے دوحہ سے اسلام آباد پہنچا ہے، یہاں پہ بھی اسی سلسلے میں مذاکرات ہونے ہیں کہ بین الاقوام مذاکرات، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس میں پاکستان مزید کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ان امور پہ بھی یہ بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ خطے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ یہ سب ایک طرف ہو رہا ہے، پھر وہاں سے چین کا بھی ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں چین سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ طالبان کا وفد پاکستان آتا ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ہم آئندہ 2-4 روز میں بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، اور انہی تبدیلیوں کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تو یہ اب تک کی کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔